اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج فرسٹ ایئر کے انگلش بک کا لیسن 3.2 ہم ٹرانسلیٹ کریں گے. اس کا عنوان ہے The way it was and is. چیزیں ماضی میں کس طرح تھیں اور حال میں کس طرح ہیں. ماضی میں لوگوں کا رویہ کس طرح ہوتا تھا، حال میں کس طرح ہے. تو اس کا عنوان جو ہے اردو میں ہم ایسے ٹرانسلیٹ کریں گے کہ ماضی اور حال. بل کوزبی رائٹر ہے، یہ کامیڈی رائٹر ہے، اور یہ شارٹ سٹوری جو اس نے اپنی سنائی ہے وہ بھی جو ہے ایک کامیڈی سٹوری ہے، اور یہ کامیڈی ایکٹر بھی ہے. سو لیٹس بگن ان دی نیم آف اللہ. دین آئی واز 13. تب میں 13 سال کا تھا. مائی فادر used to sit in our living room. میرے والد ہمارے بیٹھنے کے کمرے میں بیٹھا کرتے تھے. and listen on our Philco radio to strange music. اور ہمارے فلکو ریڈیو پر عجیب و غریب قسم کی موسیقی سنتے تھے. بائی پیپل نیمڈ ڈیوک ایلنگٹن، کاؤنٹ بیسلے اینڈ جیمی لونسفورڈ. اور یہ موسیقی ڈیوک ایلنگٹن، کاؤنٹ بیسلے اور جیمی لونسفورڈ نامی لوگوں کی ہوا کرتی تھی، جو کہ عجیب و غریب قسم کی موسیقی تھی. Sometimes when I walked by, کبھی کبھار جب میں وہاں سے گزرتا، I saw him leaning back in his armchair. تو میں دیکھتا کہ وہ اپنی بازوؤں والی کرسی میں پیچھے کی طرف جھکے ہوئے ہیں. and smiling blissfully. اور پرسکون انداز میں مسکرا رہے ہیں. My mission was to sneak past that living room. تب میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جلدی سے اس لیونگ روم کے قریب سے گزروں، کے پاس سے گزروں. Before he caught me. اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑتے. and made me come inside. اور مجھے اندر آنے پر مجبور کرتے. making someone for something. کسی کو کسی کام کے لیے مجبور کرنا. and made me come inside. اور مجھے اندر آنے پر مجبور کرتے. for a music appreciation lesson on the old time music. اور قدیم زمانے کی موسیقی کی تعریفی سبق سننے پر مجھے مجبور کرتے. that I couldn't stand. جو میں برداشت نہیں کر پاتا تھا. come here and sit down, he would say. وہ کہتے یہاں آؤ اور بیٹھ جاؤ. now this is Jimmy Lunsford. یہ جیمی لونسفورڈ ہے. now ان کے والد کا تکیہ کلام ہے. he pointed to the Philco. وہ فلکو ریڈیو کی طرف اشارہ کرتے. and smiled. اور مسکراتے. while I tried to adjust my ears to the low volume. جبکہ میں نیچے آواز کے ساتھ اپنے کانوں کو مطابق بنانے کی کوشش کرتا. and when the piece was over. اور جب وہ گانا ختم ہو جاتا. he would say. تو وہ کہتے now that's music. یہ موسیقی ہے. I don't know. مجھے نہیں پتا. what you call the noise. کہ اس شور کو تم کیا کہتے ہو. you hear upstairs. جو تم اوپر سنتے ہو. but that's music. لیکن موسیقی یہی ہے. during each of these command performances. ان تحکمانہ کارروائیوں میں سے ہر ایک کے دوران. I would smile respectfully. میں بڑے ادب کے ساتھ مسکراتا. and move my head back and forth in rhythm. اور ایک توازن کے ساتھ اپنے سر کو آگے اور پیچھے کی طرف ہلاتا. as if I really enjoyed this junk. جیسے کہ میں نے سچ مچ اس بکواس سے مزہ لیا ہو. and after my own performance was over. اور جب میری اپنی کارکردگی یا اداکاری ختم ہو جاتی. I would pat my father on the knee. say. اور تو میں اپنے والد کو گھٹنے پر تبکی دیتے ہوئے کہتا thank you dad. شکریہ ابو. and tell him I had something important to do. اور ان کو بتاتا کہ میرا کچھ ضروری کام ہے یا مجھے کچھ ضروری کام کرنا ہے. that something important of course was to get away from that music. یہ ضروری کام یقیناً اس موسیقی سے دور بھاگنا تھا. and then I would go upstairs. پھر میں اوپر چلا جاتا. and wonder. اور سوچتا
how I could negotiate these walks past the living room and out of the house without having my father use his Philco to damage my brain. तब मैं ये सोचता कि मैं किस तरह अपने वालिद के साथ नेगोशिएट करूं, गुफ्तगू शुनीद करूं, मुज़ाकरात करूं कि जब मैं लिविंग रूम के करीब से गुजरूं या बाहर जाऊं तो वो अपना फिल्को रेडियो इस्तेमाल करते हुए, बजाते हुए मेरा दिमाग ना ख़राब करें. For a while, एक लम्हे के लिए, I considered putting a ladder against my window. मैंने सोचा कि अपनी खिड़की से बाहर की जानिब एक सीढ़ी लगाऊं. But it also would have let a burglar in. लेकिन इसकी वजह से, सीढ़ी लगाने की वजह से, गली में से बर्गलर, नकबज़न डाकू जो हैं वो अंदर आ जाता. अब बर्गलर के बारे में कहता है कि अगर नकबज़न आ जाता तो उसको कितना मज़ा मिलता मेरी मौसीकी सुनते हुए. Had a burglar made it into my room, अगर कोई बर्गलर, कोई नकबज़न, कोई डाकू मेरे कमरे में आने में कामयाब हो जाता, he would have a wonderful time. वो बड़ा हैरत अंगेज़ वक्त गुजारता. Hearing Sonny Rollins, John Coltrane, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Thelonious Monk, Bud Powell and Philly Joe Jones. इन लोगों की मौसीकी सुनकर वो बड़ा हैरत अंगेज़ वक्त गुजारता. He would have been able to hear them right through any sky mask. वो किसी भी स्काई मास्क के ज़रिए, वो जो मास्क नकबज़न पहनता है, चूँकि उसके कान जो हैं वो बंद होते हैं, तो उसके लिए तो फिर बेचारे नकबज़न के लिए तो फिर ऊंची आवाज़ की ज़रूरत है, क्योंकि स्लो आवाज़ या लो वॉल्यूम तो वो नहीं सुन पाएगा. तो कहता है कि उसने जितना भी मोटा स्काई मास्क क्यों ना पहना हो वो सुन पाएगा इस मौसीकी को. क्यों? बिकॉज आई ऑलवेज प्लेड देम एट टॉप वॉल्यूम, क्योंकि मैं हमेशा तेज़ ऊंची आवाज़ से ये मौसीकी चलाया करता था. The greatest advantage of top volume was that I couldn't hear the grown-ups. और इस ऊंची वॉल्यूम, ऊंची आवाज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी था कि मैं ग्रोन अप्स जब बड़े आते थे तो मैं उनको नहीं सुनता था. When they came in, जब वो अंदर आते, to tell me, मुझे ये बताने के लिए, to turn that noise down, कि इस शोर को बंद कर दो या कम कर दो, तो मैं उनको नहीं सुन पाता था. From time to time my father would come by. वक्तन फवक्तन मेरे वालिद आया करते. Kick the door open, दरवाज़ा लात मारकर खोलते. And then stand there under the assault of the music. और मौसीकी के हमले के नीचे खड़े होते. He had the look of a sailor standing on deck in a typhoon. और उनकी शक्ल उस मल्लाह जैसी होती थी जिसका जहाज टाइफून में, तूफान में घिरा हुआ हो और वो आरशे पर खड़ा हो. एंड देन हिज लिप्स वुड स्टार्ट टू मूव. और फिर मैं देखता कि उनके होंठ हिल रहे हैं. आई कुडंट हियर हिम, मैं नहीं सुन पाता था. बट आई डिडंट हैव टू, लेकिन मैंने सुनना भी नहीं था, मैं सुनना भी नहीं चाहता था. For, क्योंकि he was sending an ancient message, क्योंकि वो अपना कदीम पैगाम सुना रहे होते थे. Turn that noise down, कि इस शोर को कम कर दो. I then would turn the sound down about halfway, फिर मैं तकरीबन half मतलब आधे तक आवाज़ कम कर देता. Moving him to say, और उनको ये कहने पर मजबूर करता. Turn it down, I said, मैंने कहा इसको और कम कर दो. I would then turn the dial to the 3/4 point, फिर मैं 3/4 तक वो डायल कम कर देता. And he would say, और वो कहते, more, और कम कर दो. Giving him more, उनको और ज़्यादा देता, मतलब और जब मैं कम कर देता, I would say, मैं कहता, Dad, it's off, अब्बू ये तो बंद हो गया. And that is what I want, he would say. वो कहते, that is what I want, यही तो है जो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ. Music has
اب جو ہے یہ بچپن کی کہانی سنا رہا تھا جب یہ بچہ تھا 13 سال کا تھا. اب یہ باپ بن گیا ہے اور بطور باپ اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا اور اس کی بیٹی کا کیا سلوک تھا. اس کی بیٹی کے لیے اس نے ایک اسٹیریو خریدا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا. Music has changed so drastically since the days when I first heard the wonders of John Coltrane and Bud Powell. جب میں نے پہلی مرتبہ جان کولٹرین اور بڈ پاول کی حیرت انگیز موسیقی سنی تھی تب سے میوزک جو ہے موسیقی وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے. Today a guitar is a major appliance. اب آج کے دن گٹار ایک بہت بڑا آلہ ہے. Whose volume guarantees that the teenager playing it will never be aware of the start of the World War III. جس کو بجانے والا نوجوان جو ہے وہ whose volume guarantees جس کی آواز یہ ضمانت دیتا ہے آلہ بڑا ہے اس کی آواز بھی اونچی ہے اور اس کے بجانے والا نوجوان کبھی بھی باخبر نہیں ہوگا کہ تیسری جنگ عظیم کب شروع ہوئی. وہ تیسری جنگ عظیم کی شروعات سے کبھی بھی باخبر نہیں ہوگا. This teenager will merely see the explosions. یہ ٹینیجر جب دھماکے ہوں گے فائرنگز ہوں گی تو آواز تو کبھی نہیں سن پائے گا کیونکہ گٹار کی آواز اس سے اونچی ہوگی. تو یہ ایکسپلوژنز وہ جو شعلے دیکھے گا دھماکوں کے تو this teenager will merely see the explosions. یہ محض وہ شعلے دیکھے گا and will probably think اور شاید یہ سوچے گا that they are a part of a publicity campaign کہ یہ شہرت کی مہم چلا رہے ہیں کوئی اور اس کا حصہ ہے. پبلسٹی کمپین کا حصہ ہے. کس کی کا پبلسٹی کمپین کا؟ for a new English group called the Armageddon. کہ ارمیجڈان انگلش گروپ میوزک گروپ ہے وہ اپنا کوئی پبلسٹی مہم چلا رہا ہے اس کے لیے آتش بازی ہو رہی ہے حالانکہ وہ ورلڈ وار 3 ہوگا شروع ہو چکا ہوگا. I know I don't sound hip talking like this. مجھے پتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میں ماڈرن نہیں دکھائی دیتا. But no matter how he talks, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح بھی وہ بات کرے. A father cannot sound hip to his children. ایک باپ اپنے بچوں کو جدت پسند یا ماڈرن نہیں دکھائی دیتا. He can give high fives until his palms bleed. وہ تب تک پنجے لڑائے جب تک کہ اس کی ہتھیلی سے خون نکل آئے. جیسے بچے جب ہائی کرتے ہیں کبھی اس طرح الیک سلیک کرتے ہیں کبھی اس طرح کرتے ہیں اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں تو کہتا ہے کہ اگر میں بھی ان کی طرح کروں اور اس طرح پنجے لڑانا شروع کروں کہ میں بھی کوئی ماڈرن بندہ ہوں تو میری ہتھیلی میں خون آ جائے گا لیکن مجھے ماڈرن نہیں سمجھا جائے گا. He can say chili down so much. وہ اتنا زیادہ چلی ڈاؤن کہے that he sounds like a short order cook. جیسے وہ ایک مختصر آرڈر سرو کرنے والا کک کیوں نہ لگے. لیکن بچے جب ایک دوسرے کو چلی ڈاؤن کہتے ہیں تو وہ ماڈرن دکھائی دیتے ہیں اور یہ اگر چلی ڈاؤن کہنا شروع کرے تو لوگ کہیں گے کہ یہ شارٹ آرڈر کک ہے. But the father will still be a man who lost all his hipness at the age of 23. لیکن باپ تب بھی ایک ایسا انسان ہوگا جس نے 23 سال کی عمر میں اپنی جدت پسندی کھو دی تھی. The day he started paying rent. جس دن سے اس نے کرایہ دینا شروع کیا مطلب جس دن سے اس کی شادی ہوئی اور اس نے ذمہ داریاں اٹھانی شروع کی. Anything that you like if you're a father. اگر آپ باپ ہوں اور کسی چیز کو آپ پسند کرتے ہوں cannot possibly be something your kids like too. یہ ممکنہ طور پر وہ چیز نہیں ہو سکتی جس کو آپ کے بچے بھی پسند کرتے ہوں. So it cannot possibly be hip. اس لیے یہ ممکنہ طور پر جدت پسندی نہیں ہو سکتی. You know what would be the end of rock music? کیا آپ کو پتا ہے کہ راک میوزک کا نتیجہ کیا نکلے گا if enough parents suddenly started to like it. اگر کافی تعداد میں والدین اس کو پسند کرنا شروع کریں.
مطلب پھر بچوں کے بغل میں بھی سی ڈی پلیئر ہوگا، ماں باپ کے بغلوں میں بھی سی ڈی پلیئر ہوگا، اور ہر طرف سے راک میوزک کی آوازیں آیا کریں گی. The volume of that noise is my own fault, of course. یقیناً اس شور، وہ جو شور آ رہی تھی، یا جس شور کی میں کہانی سنانے جا رہا ہوں، اس شور کا والیوم جو ہے، اس کی تیز آواز، وہ میرا اپنا قصور ہے. Nobody made me buy that complex stereo system for my decibel hungry darling. Decibel hungry آواز کی بھوکی، ڈارلنگ پیاری. یہ اپنی بچی کی کہانی سنا رہا ہے کہ وہ آواز کی بھوکی بچی تھی. No one made me buy that complex stereo system for my decibel hungry darling. کسی نے بھی مجھے اپنی آواز کی بھوکی پیاری بچی کے لیے وہ پیچیدہ اسٹیریو سسٹم خریدنے پر مجبور نہیں کیا تھا. The day I went into the electronics store to see the equipment, جس دن میں الیکٹرانکس کی دکان میں برقی آلات یا الیکٹرانک آلات دیکھنے گیا, those two Box 95s and Bowie twin triple hitter treble woofer speakers and double-headed action didn't seem too much for a 20 by 15 bedroom as long as there was no bed. تو جس دن میں اس دکان میں گیا, الیکٹرانکس کی دکان میں برقی آلات دیکھنے کے لیے, تو وہ دو باکس 95 بووی ٹوین ٹرپل ہیٹر ٹریبل اوپر سپیکر اور ڈبل ہیڈڈ ایکشن ایک ایسے کمرے کے لیے جس کا 15 بائی 20 فٹ اس کا حجم ہو اور جس میں بستر بھی نہ ہو, اس کے لیے زیادہ بڑا یہ نہیں دکھائی دے رہا تھا. مجھے دیکھنے میں یہ چھوٹا لگ رہا تھا. I even failed to notice the gleam in my daughter's eye. چونکہ میری بچی کو پتا تھا کہ یہ میں ایک بہت بڑی چیز خریدنے والا ہوں اور اس کی بہت زیادہ آواز ہوگی, تو اس کی آنکھوں میں ایک گلیم آئی, وہ چمک آئی, لیکن میں وہ چمک دیکھنے میں بھی ناکام رہا, اور وہ اتنی زیادہ چمک تھی that resembled the gleam in Dr. Frankenstein's eye, جو کہ ڈاکٹر فرینکنسٹائن کی آنکھوں کی چمک سے ریزمبلنس رکھتی تھی, مشابہت رکھتی تھی. when he first decided to make a mobile, جب اس نے پہلی مرتبہ موبائل بنانے کا فیصلہ کیا تھا. I had been busy falling into the great American trap. میں اس عظیم امریکی فندے میں پھنسنے میں مصروف تھا. Trying to make a child happy by buying something for her. اور وہ عظیم پندہ یہ تھا کہ اپنی بچی کے لیے کچھ خرید کر اس کو خوش کرو. If the children's name for me is Dad Can I, اگر بچوں کا نام میرے لیے کیا میں کر سکتا ہوں ہو, then my name for them is Yes You May. تو پھر میرا نام ان کے لیے ہوگا ہاں تم کر سکتے ہو. My response is weak but grammatical. میرا جواب کمزور ہے لیکن گرامر کے اصولوں کے مطابق ہے. You may have the tuner. میں بچے کو کہوں گا کہ you may have the tuner. آپ ٹیونر بھی رکھ سکتے ہو. The amplifier. آپ amplifier بھی رکھ سکتے ہو. The tape deck. آپ tape deck بھی رکھ سکتے ہو. یہ ساری چیزیں آواز کو ہائپ دینے والی چیزیں ہیں, آواز کو بڑھاوا دینے والی چیزیں ہیں. And those speakers that belong to at a pre-game rally at Gremlin State. اور میں ان کو کہوں گا کہ گریملنگ اسٹیٹ میں پری گیم ریلی میں گیم سے پہلے کی ریلی میں جو ساؤنڈ سسٹم استعمال ہوتا ہے وہ بہت بڑا ساؤنڈ سسٹم, تم وہ بھی رکھ سکتے ہو. میں اتنا اچھا باپ ہوں یہ اپنے بارے میں کہتا ہے. I confess. میں اعتراف کرتا ہوں. However, تاہم میں اعتراف کرتا ہوں that all this permissiveness was not entirely altruistic. کہ یہ تمام اجازت والا عمل مکمل طور پر altruistic نہیں تھا, بے غرض نہیں تھا, بے لوث نہیں تھا. I figured that whenever she wasn't home, میں نے یہ سوچا تھا کہ جب وہ گھر میں نہیں ہوگی, I could rent her room as a recording room. تو میں اس کے کمرے کو ریکارڈنگ روم کے طور پر کرائے پر دوں گا. And so I bought the stereo. اور پس میں نے یہ stereo خرید لیا. The price was surrealistic.
اس کی قیمت غیر حقیقی تھی، بہت زیادہ تھی. But what I got for my money was more than just equipment that belonged in Yankee Stadium. لیکن مجھے اپنے پیسوں سے جو ملا وہ یانکی اسٹیڈیم کے آلات سے بھی بڑھ کر تھا میرے لیے. I got a smile. مجھے ایک مسکراہٹ ملی. That said, جو کہہ رہی تھی that I was the greatest father in the world, کہ میں دنیا میں عظیم ترین باپ ہوں. When I brought the equipment home, جب میں وہ آلہ یا وہ چیز گھر لے کے آیا، وہ اسٹیریو گھر لے کے آیا، I simply opened the instruction book. تو میں نے ہدایات کا کتابچہ کھولا. Which was slightly shorter than Pride and Prejudice, جو کہ Pride and Prejudice نامی ناول سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، مطلب کافی بڑا ہدایت نامہ تھا. And flipped past the Chinese, Italian, French and Turkish until I got to the English. اور میں نے چائنیز، اٹالین، فرینچ اور ترکی زبانوں کو پلٹا اور حتیٰ کہ میں انگلش تک پہنچا. which had been written by a foreigner, جس کو ایک غیر ملکی نے لکھا تھا. only 2 hours later, صرف 2 گھنٹے کے بعد the unit was assembled. یہ یونٹ، یہ اسٹیریو جمع ہو چکا تھا، ٹھیک ہو چکا تھا، کیونکہ وہ پیسز کے شکل میں تھا تو ہم نے اس کو جمع کر دیا تھا. and I was issuing wise paternal advice, اور میں عقل مندانہ اور پدرانہ نصیحتیں جاری کرنے لگا. Now the thing to know is you needn't turn this unit up so loud. اب یہ چیز تمہیں سمجھنی ہے کہ اس یونٹ کو، اس اسٹیریو کو تم نے زیادہ اونچی آواز سے نہیں چلانا. Leave the volume control on 2.5. والیوم کنٹرول کے بٹن کو 2.5 پر رکھ دو. and your ears will adjust to every little nuance. تو تمہارے کان ہر چھوٹی آواز کے ساتھ آشنا ہو جائیں گے. Yes, Dad, my daughter said. اچھا ابو، میری بیٹی نے کہا. Still feeling that I was a wonderful person. ابھی تک وہ اس محسوس کر رہی تھی کہ میں ایک حیران کن انسان ہوں. and going to the stereo، اور اسٹیریو کی طرف جاتے ہوئے she put on a record، اس نے ایک گانا لگایا that sounded like a train derailment، جو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ٹرین ڈیریل ہو گئی ہو، پٹلی سے اتر چکی ہو. which I pretended to like، جس کو میں نے پسند کرنے کی اداکاری کی. I was trying to reach out to her generation، میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کی نسل کے خیالات تک پہنچوں. to understand that there might be more to music than just melody, harmony and rhythm، اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے نیا زمانہ ہے، اب موسیقی میں ترنم، ہم آہنگی اور وزن کے توازن کے علاوہ بھی کچھ آ گیا ہو. then I went downstairs، پھر میں نیچے چلا گیا. a few minutes later، کچھ منٹوں کے بعد the door bell rang، دروازے کی گھنٹی بجی. the first good music I had heard all day، اور پورے دن میں یہ پہلی اچھی موسیقی تھی جو میں نے سنی تھی، اور دن میں یہ پہلی اچھی موسیقی تھی پورے دن میں جو میں نے سنی تھی. and some of my daughter's friends came in، اور میری بیٹی کی کچھ سہیلیاں اندر آ گئی. as I told them she was upstairs، جو ہی میں نے ان کو بتایا کہ وہ اوپر ہے. I believe I heard one of them say that I was the greatest father since Abraham، مجھے یقین ہے کہ ان میں سے ایک کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ابراہم کے بعد سب سے بہترین باپ ہوں. and then when they went upstairs، اور پھر جب وہ اوپر چلی گئی، I sat down for lunch with my wife in the dining room، تو میں کھانے کے کمرے میں اپنی بیگم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا. which is just beneath my daughter's bedroom، جو کہ میری بیٹی کے سونے کے کمرے کے بالکل نیچے ہے. moments later، کچھ لمحوں کے بعد things began to move، وہ چیزیں حرکت کرنے لگی that ordinarily had no locomotion،
جو عام طور پر حرکت نہیں کیا کرتی ہیں. The plates, the cups, the silverware, the salt and pepper shakers. ان میں پلیٹیں ہیں, کپ, پیالیاں اور چاندی کے برتن اور سالٹ شیکر اور پیپر شیکر, نمک دانی اور مرچ دانی وغیرہ تھیں. I was unaware, I told my wife. میں نے اپنی بیگم کو بتایا کہ I was unaware, میں بے خبر تھا, that this house is sitting on a major geological fault, کہ یہ گھر ایک بہت بڑے جغرافیائی طور پر غلط جگہ پر واقع ہے. When the chandelier began to swing, اور جب فانوس نے بھی جھولنا شروع کیا, and the chairs began to dance, اور آواز اتنی اونچی تھی کہ کرسیوں نے ناچنا شروع کیا, I said, تو میں نے کہا, if these are my last words, اگر یہ میرے آخری الفاظ ثابت ہوں, I want you to know only the greatest truth that is in my heart. تو میں اپنی بیگم سے کہہ رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دل کی وہ سچائی تمہیں بتاؤں, عظیم سچائی تمہیں بتاؤں جو میرے دل میں ہے. I love you profoundly. میں دل کی گہرائیوں سے تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں. And I never played half back in that game against Penn. اب اس جملے کی طرف توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. پین ایک فٹ بال کلب ہے, تو اس کا لفظی معنی جو ہے کہ فٹ بال کلب میں اس میچ میں یا کسی گیم میں, کسی کھیل میں بطور ہاف بیک نہیں کھیلا ہوں. تو یہ تو فضول سی بات لگتی ہے, چونکہ بات جو ہے ایک اعتراف کی لگ رہی ہے, اور یہ ایسے شو کر رہا ہے مزاحیہ طور پر کہ میں سمجھا کہ یہ میرے آخری الفاظ ہیں, تو بیگم کے سامنے میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو اس کا پھر معنی مقصد ہم یہ لیں گے, I never played half back in that game against Penn, کہ میں نے پیار کے اس کھیل میں کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے. While the glasses, plates and utensils danced, جب گلاس, پلیٹیں اور برتن ناچنے لگے, my wife listened to a deep rhythmic thumping, تو میری بیگم جو ہے وہ بھی جاگنے لگی, اور وہ ایک گہری اور توازن وزن والی تھمپنگ, دھک دھک کی آواز کو سننے لگی. Two short thumps and one long one. اس میں دو چھوٹی آوازیں ہوتی تھی اور ایک بڑی والی, لمبی والی. That filled the house, اور جو گھر میں گونجنے لگی تھی, گونج رہی تھی. And after listening to this extraterrestrial sound for about a minute, اور اس غیر ارضیاتی, مطلب یہ زمین کی آواز تو نہیں تھی, اس غیر ارضیاتی آواز کو ایک منٹ کے لیے, تقریباً ایک منٹ کے لیے سننے کے بعد, she turned to me, وہ میری طرف مڑی, and said, اور کہا, that stereo is too loud, کہ سٹیریو ذرا اونچی آواز میں چل رہا ہے. You can see that I married above my IQ. IQ ذہانت کے لیول کو کہتے ہیں, انٹیلیجنس کوشنٹ. تو اب یہ مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ دیکھو میری بیگم کو کتنی دیر کے بعد پتہ چلا کہ کچھ سٹیریو کی آواز جو ہے وہ تیز ہے, تو کہتے ہیں میں نے اپنی ذہانت سے کتنی اوپر کی لیول کی بیگم سے شادی کی ہے. At once I sprang into action. میں فوراً عمل میں کی طرف جو ہے آیا, عمل میں آیا, ایکشن میں آیا, اور سپرنگ اچھل کے ایکشن میں آیا. I rushed upstairs, میں تیزی سے اوپر گیا, and kicked open the door, لات مار کر دروازہ کھول دیا, to my daughter's bedroom, میری بیٹی کے بیڈ روم کا دروازہ میں نے لات مار کر کھولا. Like a man arriving at fire, ایک ایسے آدمی کی طرح, فائر مین کی طرح, جو فائر بجھانے کے لیے, آگ بجھانے کے لیے تیزی سے آ رہا ہو. With the skin on my face feeling as though it were being pushed away from my skull, اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے چہرے کا چمڑا میری کھوپڑی سے کھینچ کے ہٹا رہا ہے. And with a vein struggling to free itself from the center of my forehead, اور میرے ماتھے کے سنٹر, میرے ماتھے کے بالکل درمیان کی جو رگ ہے,
وہ اتنی پھڑک رہی تھی غصے سے کہ جیسے کوشش کر رہی ہو کہ میری ماتے کے مرکز سے وہ جدا ہو جائے. I shouted, میں چلایا. Tone that noise down, اس شور کو بند کر دو، اس شور کو کم کر دو. تو اس کو پتہ چلا کہ ان کے والد جو ہیں وہ حق بجانب تھے، اور یہ کہانی اسی لیے سنا رہے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو غلط نہ سمجھیں. ہمارے والدین جو ہیں وہ ایک وقت میں کبھی ماڈرن ہوا کرتے تھے جو ہمیں ابھی ماڈرن نہیں دکھائی دیتے، لیکن وہ ہم سے کہیں زیادہ ماڈرن ہیں کیونکہ وہ پرانے زمانے میں ماڈرن تھے اور ہم آج کے زمانے میں ماڈرن ہوتے ہیں. تو اور جنریشن گیپ کے بارے میں اس نے بڑے مزاحیہ انداز میں بتایا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.